اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میرے ساتھ مل کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین و ناظرین، آپ سن رہے ہیں پاک مسلم وائس۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، مزید اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت امام مدینہ سے مکہ تشریف لے آئیں گے۔ اہل مکہ کی ایک جماعت حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان آپ سے بیعت کرے گی، حالانکہ آپ اس منصب امامت پر راضی نہ ہوں گے۔ آپ کا اسم گرامی محمد، باپ کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمینہ ہوگا۔ آپ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال ہوگی۔ ان حالات میں ماوراء النہر سے ایک شخص حارث حراس نام اہل اسلام کی مدد کے لیے ایک لشکر بھیجے گا، جس کا مقدمہ منصور کے وزیر کمان ہوگا۔ یہ لشکر راستے میں ہی بہت سے عیسائیوں اور بددینوں کا صفایا کرے گا۔ ظالم سفیان، جس کا اوپر ذکر ہوا، اپنا لشکر امام مہدی رضی اللہ عنہ کے مقابلہ کے لیے بھیجے گا، جو شکست کھائے گا۔ اس کے بعد خود سفیان لشکر کے ساتھ مقابلہ کے لیے آئے گا اور مقام بیضاء میں مکہ و مدینہ کے درمیان لشکر سمیت زمین میں دس جائے گا۔ صرف ایک شخص بچے گا جو امام مہدی رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی خبر دے گا۔ حضرت امام کی اس کرامت کی خبر دور دور پہنچ جائے گی۔ شام کے ابدال اور عراق کے اوتاد آپ رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کریں گے۔ فوج مدینہ کے علاوہ باقی عرب و یمن کے لوگ بکثرت آپ کے لشکر میں داخل ہو جائیں گے۔ افواج اسلام کی خبر سن کر نصارہ بھی ممالک روم وغیرہ سے لشکر جرار لے کر شام میں جمع ہو جائیں گے۔ لشکر کفار میں 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 سوار ہوں گے۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ مکہ سے بعرض زیارت مدینہ منورہ جائیں گے اور وہاں سے ملک شام پہنچیں گے۔ حلب یا دمشق کے نواح میں لشکر کفار سے مقابلہ ہوگا۔ حضرت امام کے لشکر کا تہائی حصہ بھاگ جائے گا، جن کی موت کفر پر ہوگی، اور 1/3 شہادت سے مشرف ہوگا اور باقی تہائی فتح پائے گا۔ دوسرے روز امام موصوف نصارہ کے مقابلہ کے لیے نکلیں گے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت عہد کرے گی کہ بغیر فتح پائی یا شہید ہوئے میدان سے واپس نہ آئیں گے۔ یہ سب کے سب شہید ہو جائیں گے۔ اگلے روز پھر ایک جماعت یہی عہد لے کر اور جام شہادت نوش کرے گی۔ اسی طرح تیسرے دن بھی وقوع میں آئے گا۔ چوتھے روز بقیہ اہل اسلام کفار پر فتح پائیں گے، مگر اس سے کسی کو خوشی نہ ہوگی، کیونکہ اس لڑائی میں بہت سے خاندان ایسے ہوں گے جن میں فیصدی ایک بچا ہوگا۔ اس کے بعد امام موصوف نظم و نسق میں مشغول ہوں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ پھر ایک سخت لڑائی کے بعد قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔